بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 46-46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دو جنتیں کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، بہت شاخوں والی، افنان شاخیں، یعنی ان جنتوں میں جو درخت ہیں ان کی کئی کئی شاخیں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، ہر شاخ پر کئی کئی پھل ہیں۔ ذواتا افنان، بہت شاخوں والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا، ان دونوں جنتوں میں، عَيْنَانِ، دو چشمے ہیں، تجریان، بہتے ہوئے۔ ان دونوں جنتوں میں، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری و ساری ہیں، میٹھے پانی کے، انتہائی مزیدار، شیریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا، ان دونوں جنتوں میں، مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، ہر پھل کے، زوجان، دو جوڑے ہیں، ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دو قسموں سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جنت میں جو بھی پھل ہوں گے، بعض وہ پھل ہوں گے جو دنیاوی پھلوں کی صورتوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ تو مراد یہ زوجان سے کہ دو قسموں کے، ایک قسم یعنی جو دنیاوی پھلوں کی صورتوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور دوسرے خالص جنتی جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ زوجان سے مراد یہ ہے کہ بعض انتہائی میٹھے ہوں گے اور بعض ترش ہوں گے، ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، دو جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کون؟ جنتی۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے، یعنی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور بڑے ہی سکون کے ساتھ یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کس چیز پر؟ علی فرشن، فرش ایسے بچھونوں پر، فراش کہتے ہیں کہ جس پر بیٹھا جائے، فراش، فراش کی جمع ہے فرش۔ متکئین علی فرشن، ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بطائنھا، کہ ان بچھونوں کا استر، استر کہتے ہیں اندر کا حصہ، یا کوئی چیز بچھائی جائے تو اس کے نیچے کا حصہ، اندرونی حصہ، بطائن۔ بطائنھا، وہ بچھونے ایسے ہوں گے کہ ان کا استر یعنی اندرونی حصہ،
من استبرق، استبرق کا ہوگا، اور استبرق سے مراد ہے ریشم، موٹا ریشم۔ بچھونے ایسے ہوں گے، عام طور پر جب کوئی بھی چیز تیار کی جاتی ہے تو اس کا اوپر کا حصہ بڑا خوبصورت رکھا جاتا ہے، باقی اس کا اندرونی حصہ کیسا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اندرونی حصے میں کچھ بھی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن باہر کا جو حصہ نظر آتا ہے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز کے اندر سیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ لیکن جنتی بچھونے کیسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جنتی بچھونوں کے اندر کے حصے کو ریشم سے تیار فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندرونی حصے کو تو بیان فرمایا کہ یہ استبرق یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے، لیکن ان کے اوپری حصے کو بیان نہیں فرمایا۔ وہ اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کے اوپری حصے کی خوبصورتی کو بیان کیا جا سکے، ان کے اوپری حصے اس قدر خوبصورت ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے متکئین علی فرش، یہ جنتی ان جنتوں میں ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بطائنھا کہ ان کا استر، ان کے اندرونی حصے من استبرق موٹے ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین دان اور ان دونوں جنتوں کے پھل دان جھکے ہوئے ہوں گے، دان قریب ہوں گے، دان کے معنی قریب، جھکا ہوا۔ وجن الجنتین دان ان دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جنتی درخت بڑے اونچے ہوں گے، اس کی مسافت کو بیان کرنے کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اس قدر اونچے ہوں گے کہ اگر کوئی چڑھنا چاہے تو 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہو، حدیث میں فرمایا گیا اس قدر اونچے ہوں گے۔ لیکن ان کی جو شاخیں ہوں گی، ان کے جو پھل ہوں گے وہ جنتیوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر جنتی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کا دل چاہے گا کہ میں یہ پھل کھاؤں تو وہ شاخیں خود ہی جھک کر اس کے سامنے آ جائیں گی اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ پھل لے لے گا۔ اگر کوئی لیٹا ہوا ہوگا اور لیٹے لیٹے اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ یہ پھل میں کھاؤں تو وہ شاخیں اور وہ پھل وہ خود بخود ہی اس کے بالکل قریب آ جائیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وجن الجنتین ان دونوں جنتوں کے پھل دان قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے توڑنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، ان کو لینے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ ان جنتوں میں قاصرات الطرف نگاہیں نیچی رکھنے والی بیویاں ہوں گی۔ قاصرات الطرف کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ قاصرات الطرف، طرف نگاہ، قاصرات جھکا کے رکھنے والی۔ فیہن قاصرات الطرف ان جنتوں میں اپنے شوہروں کے سوا کسی اور مرد کی طرف نگاہ اٹھانے والی ایسی عورتیں نہیں ہوں گی۔ قاصرات الطرف وہ صرف اپنے شوہروں کو دیکھیں گی، اپنے شوہر کی طرف نگاہ اٹھائے گی۔ فیہن قاصرات الطرف ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گی، اور ان کی شان کیا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان ان کے شوہروں سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ ان جنتی بیویوں کی یہ بھی شان ہے کہ ان کے شوہروں کے علاوہ ان سے پہلے نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہے نہ کسی مرد نے انہیں چھوا ہے۔ معلوم چلا کہ نگاہیں نیچی رکھنا اور نامحرم سے دور رہنا یہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی ہے، یہ شرم و حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتی حوروں کا بیان فرما رہا ہے۔ جنتی حوریں کیسی ہیں؟ حالانکہ جنت میں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا ہے، سارے کے سارے جنتی پاکیزہ خیال والے ہوں گے، وہاں برائی کا سوال پیدا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جنتی حوریں جو جنتیوں کے نکاح میں دی جائیں گی، حور عین، ان کی صفت یہ ہے قاصرات الطرف نگاہیں نیچی رکھنے والی، اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان
ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان خواتین کو بھی شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے۔ بعض اوقات شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ دل پاکیزہ ہونا چاہیے، پھر ایک خاتون ایک نامحرم سے ہاتھ بھی ملا لیتی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک جو اپر لیول کے ہیں وہ گلے بھی مل لیتی ہیں۔ حالانکہ عورت کی شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے کہ عورت نہ صرف نامحرم سے دور رہے، نہ ان سے ہاتھ ملائے، بلکہ اپنی نگاہ بھی ان کے چہرے کو دیکھنے سے بچائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے، صحابہ نے مختلف جوابات دیے۔ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ، حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور پوچھا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عورت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، اور کسی نامحرم مرد کی نگاہ اس کے چہرے پر نہ پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عورت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سوا کسی نامحرم مرد کے چہرے پر نگاہ نہ ڈالے، اور کسی بھی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، فرمایا یہ کس نے کہا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی یہ شرم و حیا اور یہ پاکیزگی کی بات تو حضرت فاطمہ الزہرا ہی کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کی خواتین کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی پاکیزگی سے، شرم و حیا سے حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فیہن، ان جنتوں میں، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی بیویاں ہیں جو ان جنتیوں کے نکاح میں دی جائیں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر تیرا ہی شکر بجا لاتے ہیں۔ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔